بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الصدقۃ جاز علی الصغاۃ مدلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے اور جو بات کل بتائی گئی تھی اسی سے متعلق یہ حدیث بھی ہے۔ کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ پل صراط پر جو جہنم کے اوپر پل ہے اس پر سے ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا، جو اس کو پار کرے گا وہی جنت میں جائے گا اور نہیں تو جہنم میں گر جائے گا۔ قرآن میں بھی یہ مضمون آیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کا جہنم کے اوپر ورود یعنی وہاں سے گزرنا ہو، وہاں سے وہ گزرے گا، کیونکہ پل جو ہے پل صراط جس کو کہتے ہیں وہ جہنم کے اوپر سے ہی گزر کر جا رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ایک عام انسان ہو، سب کو گزرنا پڑے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ نبی آسانی سے گزر جائیں گے، جو اللہ کے ولی ہیں وہ آسانی سے گزر جائیں گے، جو پکے سچے ایمان والے اور اعمال والے وہ آسانی سے گزر جائیں گے، جو گناہ گار ہیں انہیں پریشانی پیش آئے گی۔ تو چونکہ انبیاء کرام بھی جب پل صراط پر کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا کہ رب سلم سلم، کہ اے میرے رب ہمیں بچا لے۔ انبیاء کرام ڈر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گریں گے نہیں، انبیاء کرام کے گرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈر رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں کو کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، جس سے انبیاء کرام بھی ڈر رہے ہیں تو اس سے عام انسانوں کو کتنا ڈرنا چاہیے اور کتنی فکر کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے اس پل پر ہمارا آسانی کے ساتھ گزر ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں کہ انسان ان اعمال کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے اور پابندی کے ساتھ کرتا رہے تو پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ جیسا کہ کل ایک عمل بتایا گیا کہ کسی انسان کی ضرورت پوری کرے، اس کی مدد کرے اور اس کے کام آئے تو پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ آج دوسرا عمل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احسن الصدقۃ، جو صدقے کو اچھا بنائے گا، ایک ہے نماز پڑھ لینا، وضو کر لینا، جیسے تیسے وضو کر لے آدمی، بریانی بنائے آدمی جیسی تیسی بنا دے، ایک ہے کہ اچھی بریانی بنائے۔ حلیم ہر جگہ ملتی ہے لیکن اچھی ہر جگہ نہیں ملتی، کباب جو ہے وہ کیا ہر جگہ ملتا ہے لیکن اچھا کباب ہر جگہ نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن اچھی نماز سب نہیں پڑھتے ہیں، وضو سب کرتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقے کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے صدقے کو کیا کرے گا، اچھا بنائے گا، جو اپنے صدقے کو اچھا بنائے گا۔ صدقہ اچھا کیسے بنائے گا، کیسے بن سکتا ہے؟ اس طریقے سے جو مال جو ہم صدقہ کریں گے، صدقہ ظاہر سے مال کا ہوتا ہے، تو مال کو ہم حلال طریقے سے کمائیں، وہ حلال مال ہوگا تب صدقہ اچھا ہوگا۔ نمبر ایک، یعنی کمائی اچھی ہو، حلال آمدنی پاکیزہ طریقے سے پاک طریقے پر ہو تو پھر اس مال کا صدقہ اچھا ہوگا۔ نمبر دو، اس مال کو جب خرچ کیا جائے تو صحیح جگہ خرچ کیا جائے، یہ نہیں کہ مال تو کمایا حلال تھا، دن بھر رکشہ چلا کر کے محنت مزدوری کر کے اور پیسے کمائے اور شام میں کیا کیا، اسی پیسے سے شراب پی لی یا کسی کو دے دیا کہ لو شراب پی لو، تو ظاہر سی بات ہے یہ حلال طریقے سے تو کمایا لیکن حلال جگہ خرچ تو نہیں کیا، حلال جگہ لگایا تو نہیں۔ تو صدقہ اچھا تب بنتا ہے جب اس مال کو حلال طریقے سے اور صحیح طریقے سے کمایا بھی جائے اور حلال اور صحیح جگہ پہ اس کو لگایا بھی جائے۔ اور نمبر تین، جو صدقہ دیا جائے تو اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، نہ یہ کہ اپنی شہرت کے لیے اور نام کمانے کے لیے۔ ورنہ لوگ سب کیا کرتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں، فیس بک پہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ایک کیلا بھی بانٹتے ہیں نا تو فوٹو کھینچ کر کے سب سے پہلے فیس بک پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ جن کو دکھانا چاہ رہے تھے فیس بک پر، جاؤ اجر و ثواب بھی انہیں سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ایک کام بھی کیا اور ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو نام نمود اور شہرت اور یہ فیس بک پر اور یہاں وہاں تصویر اپلوڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ کے یہاں آپ کی تصویر اپلوڈ ہو گئی ہے، جمع ہو گئی ہے، کہیں اور آپ کو اپلوڈ کرنے کی اور جمع کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اس لیے اس سڑی ہوئی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں اور جو بھی کام کرے تو صرف اللہ کے لیے کریں۔
تو فرمایا من احسن الصدقۃ، جو صدقے کو اچھا بنائے گا، حلال طریقے سے کمائے گا، صحیح اور حلال اور اچھی جگہ اس کو لگائے گا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے صدقہ کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاز علی الصراط مدلن، بڑے ناز و انداز سے خراما خراما خوشی کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور خوف کے پل صراط پر سے پار کر کے چلا جائے گا۔ دیکھیں تو صدقہ کے اندر وہ طاقت ہے۔ تو صدقہ کوئی ضروری نہیں کہ 1 لاکھ روپے دیا جائے، آپ روزانہ 1 روپے 2 روپے ہی صدقہ کرتے رہے، وہ کوئی ضروری نہیں کہ 2 لاکھ دیا تبھی جا کر کے صدقہ ہوا، نہیں، یا 50 آدمی کو دیا تب جا کر کے صدقہ ہوا، روزانہ آپ 2 روپے ہی دیتے رہے، 2 روپے دینا کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ 5 روپے دیتے رہے، اور اس صدقے کی برکت سے ان میں خیال رکھنا ہے ہمیں کہ حلال طریقے سے ہو، اور صحیح آدمی کو ہم دے رہے ہوں، صحیح جگہ دے رہے ہوں، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دے رہے ہو، تو پل صراط پر ہمارا آسانی سے گزر ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا، ان کا زندگی میں بڑا معمول تھا کہ بہت خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ بہت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جو صدقہ خیرات کرتا تھا نا، تو پہلا قدم تو میں نے پل صراط پر رکھا اور دوسرا قدم جنت میں رکھا۔ تو اگر ہم بھی کیا کریں گے، صدقہ خیرات کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی پہلا پیر کہاں ہوگا؟ پل صراط پر ہوگا، اور دوسرا پیر جنت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے جنت میں جانا آسان فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، اے اللہ جنت میں جانا ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ پل صراط پر سے گزرنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔